تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ مائدہ آیات 15 تا 19۔ آگے کا مضمون۔ آگے یہود اور نصارہ دونوں کو بانداز تنبیہ توجہ دلائی کہ تم اللہ کے عہد کو توڑ کر اور اس کی کتابیں ضائع کر کے جس تاریکی اور جس مذہبی جنگ و جدل میں پھنس گئے ہو اس سے نکالنے اور سلامتی کی راہ پر لانے کے لیے اللہ نے تمہیں پھر روشنی دکھائی ہے اور ایک واضح کتاب بھیجی ہے۔ اب اس کتاب اور اس رسول کے بعد تمہارے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ اگر اس اتمام حجت کے بعد بھی تم اسی تاریکی میں پڑے رہے تو یاد رکھو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی گرفت سے باہر کوئی نہیں نکل سکتا۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول وہ بہت سی باتیں ظاہر کرتا ہوا آ گیا ہے جو تم کتاب میں چھپاتے رہے ہو، اور وہ بہت سی باتیں نظر انداز بھی کر رہا ہے۔ اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور ایک واضح کرنے والی کتاب آ گئی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں سلامتی کی راہیں دکھا رہا ہے اور اپنی توفیق بخشی سے ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لا رہا ہے اور ایک صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے۔ پوچھو، کون اللہ سے کچھ اختیار رکھتا ہے کہ اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو زمین میں ہیں ان سب کو؟ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کی بادشاہی۔ وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہود اور نصارہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ پھر وہ تمہیں تمہارے جرموں پر سزا کیوں نہیں دیتا رہا ہے، بلکہ تم بھی اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے بشر ہو۔ وہ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کی بادشاہی اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول رسولوں کے ایک وقفے کے بعد تمہارے لیے دین کو واضح کرتا ہوا آ گیا ہے۔ مبادا تم کہو ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا نہیں آیا اور نہ ہوشیار کرنے والا۔ دیکھ لو، ایک بشیر و نذیر تمہارے پاس آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ
وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تحریف خواہ تبدیلی الفاظ کی نوعیت کی ہو یا تبدیلی معنی کی نوعیت کی، اس کا اصل مقصد حقیقت پر پردہ ڈالنا اور خلق کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے اس کے لیے جامع لفظ اخفاء کا استعمال کیا ہے، جس کے تحت ان کے لفظی و معنوی تحریفیں بھی آ گئیں اور ان کی کتابوں کی وہ آیتیں بھی جن کو اہل کتاب کے علماء اس اندیشے سے عام لوگوں سے چھپاتے تھے کہ ان کے خلاف شریعت اقدامات کی پردہ دری نہ ہو یا ان کی بنا پر آخری بعثت کے باب میں ان پر کوئی حجت نہ قائم ہو سکے۔ فرمایا کہ یہ رسول تمہاری بہت سی تحریفات بے نقاب کر رہا ہے اور ایسی بھی بہت سی ہیں جن کو نظر انداز کر رہا ہے، اس لیے کہ مقصود اصل حقیقت کو ظاہر کرنا اور شریعت الہی کی تجدید و تکمیل ہے، نہ کہ تمہاری تضلیل و تفدیح۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نور سے مراد قرآن مجید ہے اور کتاب مبین کا لفظ بطور تفسیر ہے۔ قرآن مجید حکمت اور شریعت دونوں کا مجموعہ ہے۔ وہ ذہنی تاریکیوں سے بھی نکالتا ہے اور زندگی کے لیے عمل کی صحیح شاہراہ بھی متعین کرتا ہے، اس وجہ سے وہ نور بھی ہے اور کتاب مبین بھی۔ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے جو روشنی عطا فرمائی تھی، اس کو ضائع کر کے وہ پھر تاریکیوں میں گھر گئے تھے۔ اصل حقیقت گم تھی اور شاہراہ ناپید، اس وجہ سے ان کے درمیان جنگ و جدل کی وہ آگ بھڑک اٹھی تھی جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ یہدی بہ اللہ الی الآیہ، یہ اس کتاب کا مقصد بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے کہ تم اس پر ایمان لائے تو یہ تم کو اس جنگ و جدل سے نجات دے کر امن و سلامتی کی راہ پر، تاریکی سے نکال کر روشنی میں، کجروی اور ضلالت کی وادیوں سے نکال کر خدا کی صراط مستقیم پر لائے گی، بشرطے کہ تمہارے اندر خدا کی خوشنودی کی طلب ہو اور تم اپنے تعصبات کی پٹیاں اپنی آنکھوں سے کھول کر اس روشنی کو دیکھو اور اس کی قدر کرو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے اندر رضائے الہی کی جستجو نہ ہو بلکہ وہ اپنی خواہشات کے پرستار بنے رہیں، ان کے لیے توفیق کا دروازہ نہیں کھلتا۔ بے اذن ہی کے لفظ سے اسی سنت اللہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یعنی یہ سعادت خدا کے اذن سے حاصل ہوتی ہے اور یہ اذن ان کے لیے ہوتا ہے جن کے اندر رضائے الہی کی جستجو ہو۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اب یہ نصارہ کے نقص عہد کی ایک مثال بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے تمام عہد و میثاق کی جو جڑ ہے یعنی توحید، اسی پر کلہاڑا رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ کے بجائے مسیح ابن مریم کو خدا بنا بیٹھے۔ موجودہ مسیحیت جس کا بانی پال ہے، اصلاً تو حلول و اتحاد کے عقیدے پر مبنی ہے، یعنی پال کے نزدیک مسیح علیہ السلام کی شکل میں خدا ہی نے ظہور کیا ہے، لیکن بعض اعتراضات سے بچنے کے لیے، جیسا کہ ہم نے سورہ نساء کی تفسیر میں اشارہ کیا ہے، اس نے اس چیستان کی شکل میں پیش کیا ہے جو کہ تثلیث کہلانے لگا۔ گویا حلول اس عقیدے کی روح ہے اور تثلیثیت اس کی تعبیر۔ قرآن نے کہیں اس گمراہی کی روح کو واضح کیا ہے، کہیں اس کی معروف تعبیر سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پال کا اصل مقصود مسیح علیہ السلام کو خدا ثابت کرنا تھا، اس کے لیے اس نے ان کی خارق عادت ولادت اور ان کے کلمات اللہ اور روح اللہ ہونے سے مواد فراہم کیا، لیکن انجیلوں میں چونکہ باپ اور روح القدس کا بھی ذکر تھا، اس وجہ سے اسے یہ محنت کرنا پڑی کہ الوہیت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی ایسی تعبیر اختیار کرے کہ ان سب کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی جگہ نکل آئے۔ لیکن یہ سارا ترک دھندا تو بس چند
بال کی کھال ادھیڑنے والوں کے ذہن میں یا چند چیستان قسم کی کتابوں کے اندر بند رہتا ہے۔ عام ذہن تو خلاصہ پسند ہوتا ہے، وہ ان موشگافیوں میں کہاں پڑتا ہے۔ چنانچہ عوام نے اس سارے افسانے میں سے صرف اتنی بات اپنے ذہن میں راسخ کر لی کہ مسیح علیہ السلام خدا ہیں۔ یہی حال عربوں کا ہوا۔ انہوں نے بھی خدا کے ساتھ دوسروں کو جو شریک کیا تو اپنے ایک مجموعہ فلسفے کے تحت کیا، لیکن پھر صورتیں اور مورتیں خدا بن گئیں، اور خدا یا تو بالکل غائب ہو گیا یا اس کے پس منظر میں چھپا دیا گیا کہ اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو گیا۔ اس پر تفصیلی بحث انشاءاللہ مکی صورتوں میں آئے گی۔ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ارادے میں کوئی حائل و مانع نہیں ہو سکتا۔ مثلاً لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ ممتحنہ 4۔ میں آپ کے لیے خدا سے مغفرت مانگوں گا، لیکن میں آپ کے معاملے میں خدا کے کسی فیصلے میں کوئی دخل نہیں رکھتا۔ یہ مسیح علیہ السلام کو خدا بنانے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار غضب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نادانو، یہ کس قسم کی بات کرتے ہو؟ کیا مسیح، کیا ان کی ماں اور کیا یہ ساری مخلوق خدا سب سے بے نیاز اور مستغنا ہے؟ سب کو وجود اسی نے بخشا ہے، اور اگر وہ ان سب کو فنا کر دینا چاہے تو کون ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ سکے؟ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب خدا ہی کی ملکیت ہے، کوئی نہیں ہے جو اس میں اس کا شریک ہو۔ وہ جو چاہے، جس طرح چاہے اور جتنی مقدار میں چاہے پیدا کرتا اور پیدا کر سکتا ہے۔ کسی کا بن باپ کے پیدا ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہو جاتا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے یا خدائی میں شریک ہوگا۔ خدا کسی کو چاہے تو بن باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، بلکہ ماں اور باپ دونوں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اس ٹکڑے پر تفصیل کے ساتھ پچھلی صورتوں میں بحث گزر چکی ہے۔ اہل کتاب کا یہی زعم باطل تھا جس نے ان کو عہد الہی کی ذمہ داریوں سے سب سے زیادہ بے پرواہ بنایا۔ انہوں نے گمان کیا کہ وہ خدا کے محبوبوں اور برگزیدوں کی اولاد ہیں، اس وجہ سے عمل اور اطاعت کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہیں۔ جنت ان کا پیدائشی حق ہے، دوزخ میں اول تو وہ ڈالے ہی نہیں جائیں گے، اور اگر ڈالے بھی گئے تو بس یوں ہی چند دنوں کے لیے۔ اس فتنے کے اصل بانی تو یہود ہوئے، لیکن آخر نصارہ ان کو جنت کا واحد اجارہ دار کیوں بننے دیتے؟ چنانچہ یہاں قرآن نے اس کو دونوں ہی کے مشترک عقیدے کی حیثیت سے ذکر کیا ہے۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، یہ ان کے اس زعم باطل کی تردید خود ان کی اپنی تاریخ سے کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کے محبوب اور چہیتے ہونے کے سبب سے تم خدا کے مواخذے اور عذاب سے بری ہو تو تمہاری یہ محبوبیت اور تمہارا یہ چہیتا پن اس دنیا میں تمہارے کچھ کام کیوں نہیں آیا؟ یہاں تو تمہاری پوری تاریخ اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ جب تم نے خدا سے سرکشی کی ہے اس نے تمہیں نہایت عبرتناک سزائیں بھی دی ہیں، ایسی عبرت انگیز کہ دنیا کی کسی قوم کی تاریخ میں ایسی سزاؤں کی مثال نہیں مل سکتی۔ پوری قوم کی غلامی، پوری قوم کی صحرا گردی، پوری قوم کی جلاوطنی، متعدد بار پوری قوم کا قتل عام اور بیت المقدس کی عبرت انگیز تباہی، یہ سارے واقعات خود تورات میں موجود ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے تمہیں خدا کی طرف سے کوئی برات نامہ حاصل ہے تو اس برات نامے نے تمہیں ان عذابوں سے کیوں نہ بچایا؟ بل انتم بشر ممن خلق، یہ اصل حقیقت کا اظہار ہے کہ ابناء اللہ اور احباء اللہ ہونے کے خبط سے نکلو۔ جس طرح خدا کی ساری مخلوق ہے اسی طرح تم بھی اس کی مخلوق ہو، اور جس طرح سب کو خدا سے نسبت ایمان و عمل صالح کے توسط سے حاصل ہوتی ہے اسی طرح تمہیں بھی خدا سے کوئی نسبت حاصل ہوگی تو ایمان و عمل صالح ہی کے واسطے سے حاصل ہوگی۔
یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، یعنی مغفرت اور عذاب خدا ہی کے اختیار میں ہے، وہ جن کو مغفرت کا مستحق پائے گا ان کو مغفرت عطا فرمائے گا، جن کو سزا کا مستحق پائے گا ان کو سزا دے گا۔ اگر کسی نے بزرگوں سے خاندانی نسبت یا ان کی موہوم شفاعتوں پر بھروسہ کر کے خدا کے عہد ہی کو توڑ دیا ہے تو اس کو خدا کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں بن سکے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الی الآیہ، یہ اوپر والے مضمون کی تاکید ہے کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب ہی خدا کی ملک ہے اور سب کو خدا ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ نہ اس کائنات میں کسی کی حصے داری ہے اور نہ خدا کے سوا کسی اور کے ہاں پیشی ہونی ہے کہ اس سے کوئی امید باندھی جائے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ فترہ اس وقفے کو کہتے ہیں جو ایک چیز کے ظہور کے بعد اس کے دوسرے ظہور سے پہلے واقع ہوتا ہے۔ مثلاً باری کے بخار کے 2 حملوں کے درمیان جو وقفہ ہوگا اس کو فترہ کہیں گے۔ آیت میں اس سے مراد وہ وقفہ ہے جو 2 نبیوں کی بعثت کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ اہل کتاب کو تنبیہ ہے کہ اپنی کتاب کی جن چیزوں کو تم نے چھپایا یا ضائع کر دیا ان سب کو واضح اور خدا کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہوا ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اب تمہارے پاس اپنی گمراہی پر جمے رہنے کے لیے یہ عذر بھی باقی نہیں رہا کہ پہلے رسولوں کی بعثت پر ایک زمانہ گزر چکا ہے اور تم ایک نذیر و بشیر کے محتاج تھے۔ تمہارے اس عذر کو ختم کرنے کے بعد ہم نے نذیر و بشیر بھیج دیا۔ اب اس اتمام حجت کے بعد بھی تم نے اپنی روش نہ بدلی تو خدا کو بے بس ہستی نہ سمجھنا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ملحوظ رہے کہ اہل کتاب کا یہ عذر کوئی قابل لحاظ عذر نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی لحاظ فرمایا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ان پر آخری درجے میں حجت تمام کر دی گئی۔